والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کی توفیق کے خاص آج شرح صحیح بخاری شریف کا آغاز کر رہے ہیں جس کے اندر ہم صحیح بخاری شریف کی احادیث کا معنی مفہوم تشریحی وضاحت اور مسائل کا اور اس حدیث کے اندر بیان ہوں گے مختصراً بیان کریں گے وضاحت کریں گے اللہ رب العزت کی دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح بخاری شریف کی شرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کو سمجھنے اور اس میں عمل کرنے کی ساتھ فرمائے ہم نے کل بھی بیان کیا تھا دوبارہ بیان کرنے کہ صحیح بخاری شریف کی صحیح امام بخاری یعنی امام بخاری کی نسبت کی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں صحیح بخاری شریف صحیح بخاری شریف اور امام بخاری کا پورا نام کیا ہے امام محمد بن اسماعیل البخاری آپ کی کنیت کیا ہے ابو عبد کنیت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے یا بیٹی کے نام پہ جو ہے اس کے شروع میں ابو لگا اس کا مطلب ہوتا ہے ابو عبد کا مطلب عبداللہ کا نام یعنی امام بخاری کے بیٹے کا نام کیا ہے ابو عبد اسی وجہ سے آپ کی کنیت کس کے نام پہ ہوئی آپ کے بیٹے کے نام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری امام محمد کے والد کا نام کیا ہوا امام اسماعیل اتنے صاحب تقویٰ تھے صاحب ذوق و ورع تھے اتنی احتیاط تھی دین کے معاملے میں اور اس کے حالات کے معاملے میں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب قریب الموت تھے تو جتنے لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے میرے مال و دولت کا حساب لے گا اور اس کے حالات کا حساب لے گا تو میں اپنے ایک ایک لقمے کا حساب دے سکتا ہوں آپ کسی کو شخص ہے تو اپنے ایک ایک لقمے کا حساب ایک ایک لقمے کا کیا ہم کو اپنے ایک روپیے کا حساب دے سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک روپیہ ہے وہ بھی اس کے حالات کے نہیں ہے اور ادھر امام بخاری کے والد ہیں اتنے صاحب تقویٰ ہیں کہ اللہ رب العزت کے حضور یہ نہیں ہے کہ کسی بندے کے سامنے آپ کو مال کا حساب دینا کہ میں اس کے سامنے ثابت کر سکتا ہوں کہ میں نے جو بھی کمایا اس کی حالات کمائی بندے کے سامنے تو آپ ثابت کر سکتے ہیں جھوٹ بول کر بے ایمانی کر کے وہ تو غیر نہیں جانتا ہے وہ کہ آپ کے بارے میں پوچھتا ہے سمجھتا لیکن آپ کے سامنے کہ جس کے سامنے وہ شہر و شدت ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس بات کا دعویٰ کرنا کہ ہاں ایک میں کرنا میں فضل سے ثابت کر سکتا ہوں آپ خود اندازہ بنائیں کتنے صاحب تقویٰ ہوں گے امام بخاری کے والد جب والد اتنے صاحب تقویٰ ہو پھر آپ کی والدہ باجدہ بڑی صاحب تقویٰ تھی نماز روزہ دین کی پابندی دین اسلام کی تعلیم کے ساتھ محبت حتیٰ کہ امام بخاری بچپن میں جب نظر خراب ہو گئی آپ کی والدہ جو بڑی پریشان رہتی تھی میرے بیٹے کی جو ہے وہ نظر خراب ہو رہی ہے آپ کی بڑی خواہشات تھیں کہ میں اپنے بیٹے کے دین کے لیے وقف رکھوں گی دین کو میرا بیٹا بڑا ہو کے دین کی خدمت کرے گا یہ امام بخاری کی والدہ کی خواہش تھی آج آپ کسی ہماری بات جو والدہ ہے ان کی خواہش نہیں ہوتی اور یہ خواہش رکھتی ہے کہ بڑا ہو کے میرا بیٹا کمائے گا ہمارے گھر کے حالات اچھے ہو جائیں گے اب اگر ہم کچے مکان میں ہیں تو پکے میں آ جائیں گے پکا ہے تو کوٹھی بنا لیں گے کوٹھی ہے تو بیچ کے شہر میں چلے جائیں گے گاڑیاں لے لیں گے یعنی ساری خواہشات کس کے حوالے سے دنیا کے حوالے سے دین کے حوالے سے ہمارے ماں باپ کبھی بھی خواہش نہیں رکھتے 1% کے علاوہ وہ بھی اگر ہیں تو نظر نہیں آتے نہ کبھی لوگوں کو اپنی اولاد کے بارے میں ایسی خواہشات رکھنی چاہیے یہ خواہشات جو ہیں ان کی اولاد کے فیوچر کو اچھا کرنے میں مدد برکت ڈالتی ہے تو امام بخاری کی بات ہمارے جب دیکھا تو انہوں نے نظر مانی منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے بیٹے محمد کی نظر اٹھا دے گا کہ نام ہے محمد یعنی ساتھ کچھ اور بھی نہیں ملا ہے یعنی نام محمد رکھا ہے کتنی محبت تھی اس نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کتنا عشق تھا امام بخاری کے والدین کو آگے کریم علیہ السلام کے ساتھ کہ آگے بھی چلے امام بخاری ان کو بھی عشق محمد جو ہے عشق مصطفیٰ جو ہے اپنے والدین سے ملا حتیٰ کہ جب بھی آپ نے تاریخ کی کتابیں لکھی تو تاریخ کی کتابوں میں آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ان کا نام لکھنا ہوتا ہے جن کا نام حمزے سے شروع ہو رہا ہے پھر ان کا نام لکھنا ہوتا ہے جن کا نام با سے شروع ہو رہا ہے پھر ان کا نام لکھنا ہوتا ہے جن کا نام تا سے شروع ہو رہا ہے میم کا جو نمبر ہے کہاں پہ آتا ہے آخر میں آتا ہے لیکن امام
کو لکھتے ہیں شروع میں آغاز کس سے کیا ہے؟ میم کے نام سے. کیوں؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے نسبت پاک کی وجہ سے کہ آپ کا نام ہے نامی اسم مبارک سے شروع ہوتا ہے، میم سے شروع ہوتا ہے. تو آپ نے اپنی کتاب کے آغاز میں بھی کن کے نام لکھے؟ جن کے نام میم سے شروع ہوتے ہیں، محمد سے شروع ہوتے ہیں. تو آپ نے منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے محمد کو نظر اس کی بنائی کا وہ صحیح کر دے، میں اپنے بیٹے کو احادیث رسول کے لیے وقف کر دوں گی. جب تو نظر مانی دعائیں بھی کرتے رہے. کچھ دنوں کے بعد امام بخاری کے والدہ والدہ کو خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا، زیارت نصیب ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو بشارت سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے محمد کی بینائی واپس کر دی. یعنی پہلے سے بھی بینائی بہت اچھی ہو گئی ہے. جب صبح اٹھے تو واقعی جو خواب آپ نے دیکھا ہے وہ سچا ثابت ہوا. آپ کے بیٹے جو محمد تھے وہاں بھی امام بخاری کہتے ہیں ان کی نظر بالکل صحیح ہو چکی تھی، بینائی ہو چکی تھی. تو وہی تو پھر آپ نے بنا کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری شریف جو ہے پڑھنے کے لیے بڑا سفر کیا، حتیٰ کہ آپ کے 1000 سے زائد اساتذہ کرام تھے اور آپ کی پیدائش کا کوئی 194 ہجری میں اور آپ کا رسالہ مبارک کا ہوا 256 ہجری میں. جس کی 1000 سے بھی زائد اساتذہ مبارک اتنا فیض ملا ہوگا، اتنا علم دین و علم نافع ملا ہوگا. ہمارے ایک استاد ہوتا ہے وہ بھی ناظرے تھے، ناظرہ پڑھا بس ماشاء اللہ. اور جس نے ناظرہ پڑھا ہے اس استاد کا نام بھی پتہ نہیں ہوتا ہمیں کہ ہم نے کس سے ناظرہ پڑھا ہے. کبھی اس کی خبر پینے میں نہیں دی، کبھی اس کے حوال چال میں نہیں پوچھے کہ ہمارے استاد جو ہمیں قرآن پاک. یعنی ہم ایک استاد ہی پڑھاتے ہیں اور جس کو ایک استاد بنایا ہے اس کا بھی حق ادا نہیں کر پاتے. امام بخاری رحمہ اللہ کے کتنے استاد نے 1000 سے زائد اساتذہ تھے. آپ نے مختلف ملکوں میں سفر کیا. جب علمی حدیث سارے اساتذہ کرام سے جمع کر لیا، حدیث مبارکہ کے طرق جمع کر لیے. تقریباً آپ کو 7 لاکھ سے زائد حدیث پاک 7 لاکھ سے زائد حدیث پاک میں سے آپ نے صحیح بخاری شریف کا انتخاب کیا. تو جب امام بخاری رحمہ اللہ کو بھی اپنے دور کے متشدد لوگوں کا سامنا کرنا پڑا. جتنے فرقے کے اعتبار سے متشدد لوگ ہوتے ہیں یہ جب آپ کو بدنام کرنا چاہیں نا تو ان کا آسان سا فتویٰ ہوتا ہے. آپ کو کیا کہہ دیں گے؟ آپ بدعقیدہ ہو گئے، آپ بدعقیدہ ہو گئے، بد مذہب ہو گئے. ان کے یہاں بدعقیدہ اور بد مذہب کا مطلب کیا ہے کہ آپ مسلمان ہی نہیں. یعنی عوام کے اندر یہ بات معروف کریں گے کہ آپ بدعقیدہ ہو گئے، بد مذہب ہو گئے. اس سے کیا ہوگا؟ عوام کے بھی یار ان کے ساتھ ہم کوئی معاملہ نہیں کر سکتے، نہ ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ ان کے ساتھ دینی معاملات کر سکتے ہیں، نہ ان سے کوئی دینی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، نہ مسائل پوچھ سکتے ہیں، نہ دین کے اندر رہنمائی لے سکتے ہیں. بد عقیدہ کا مطلب کافر ہو، یہ کہا جاتا ہے ہمارے یہاں معروف ہے. تو امام بخاری کے سامنے بھی یہی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. بعض متشدد لوگوں نے آپ سے قرآن پاک کے مطابق سوال کیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا مخلوق ہے، یعنی اللہ کی صفت ہے کلام یا مخلوق ہے. امام بخاری نے تو جواب دیا تھا جو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، کبھی فنا نہیں ہوگا. ہاں اس کے الفاظ مبارک کو اٹھا لیا جائے گا، یہ جو پیج ہیں کاغذات ہیں یہ صاف ہو جائیں گے. اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ بات پھیلا دی کہ امام بخاری یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن پاک کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے. جب اہل سنت میں جو بات معروف ہو بغیر تحقیق اور بغیر کیا کہتے ہیں اس کو معلوم کیے کہ امام بخاری نے یہ بات کی یا نہیں کی. ایسے آج کل کسی بھی عالم کے بارے میں دوسرا عالم کہہ دینا کہ وہ بد عقیدہ ہو گئے، اکثر لوگ بغیر تحقیق کے اس کے فتوے کو مان لیتے ہیں. کیونکہ لوگ بن جاتے ہیں، سادہ لوگ ہوتے ہیں، عوام ہوتی ہے، وہ تو ڈرتے ہیں بد عقیدہ ہو گیا تو اس کے پاس ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دل خراب نہ ہو جائے. تحقیق نہیں کرنی کہ وہ واقعی بد عقیدہ ہے یا نہیں ہے. جو بات یہ فتوے میں لکھ رہا ہے اس نے باقی وہ بات کہی ہے یا نہیں کی ہے، جس انداز سے اس نے بیان کی ہے اس نے باقی اس انداز میں بیان کی ہے. جو سیاق و سباق یہ فتویٰ دینے والا اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے یا اپنے فتوے میں لکھ رہا ہے وہی سیاق و سباق اس کا بھی ہے جس کے خلاف یہ فتویٰ دے رہے ہیں. اتنی تحقیق ہو کر حالانکہ قرآن پاک کا سارے اہل ایمان کو حکم ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی ایسی خبر آئے سورۃ الحجرات کے اندر فرمایا فتبینوا، اس کی وضاحت کر
لیا کرو، اس کی تحقیق کر لیا کرو، وہ اس کے بارے میں استفسار کر لیا کرو کہ ایسی بات ہوئی یہ نہیں۔ جب یہ بات معروف ہوگی امام بخاری کے بارے میں تو وہاں کے علماء نے جب آپ نیشا پور میں گئے تو ہزاروں کی تعداد میں علماء نے آپ کا استقبال کیا تھا، ہزاروں کی تعداد میں۔ جب ایک متشدد فرقہ پرست شخص کی وجہ سے امام بخاری کے خلاف یہ فتنہ کھڑا ہو گیا، پروپیگنڈا شروع ہو گیا، تو جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں استقبال کیا تھا ان میں چھوڑنے والا ایک بھی نہیں آیا امام بخاری۔ جب آپ کو نیشا پور سے نکالا گیا تھا، آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے 100 200 نہیں تھے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے تھے جو حدیث کا درس سنتے تھے، لیکن جب صرف ایک فتنہ ہوا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں صرف 2 3 تھی جو آپ کو نیشا پور سے باہر چھوڑنے کے لیے آئے۔ پھر جب آپ اپنے آبائی شہر میں چلے گئے بخارا شریف میں، بخارا شریف یہ علاقہ ہے ازبکستان کا علاقہ ہے جو پہلے روس کی ریاست تھی، تو وہاں بھی پھر یہ فتنہ کھڑا ہو گیا۔ وہاں کیا ہوا کہ جو صاحب اقتدار شخص تھا، جو گورنر تھا، اس نے کہا کہ آپ ہمارے بچوں کو نا گھر میں آ کے درس حدیث پڑھائیں۔ امام بخاری نے فرمایا کہ دین آپ کے بچوں نے پڑھنا ہے، بخاری کو یہ شیوا نہیں دیتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کو لوگوں کے گھروں میں جا جا کے بیچے، بادشاہوں کے گھروں میں جا کے دین کو بیچے اور دین کو بدنام کرائے۔ جس نے دین پڑھنا یا مسجد میں آ جائے، میرا درس ہوتا ہے وہاں بیٹھ کے حدیث پڑھے، حدیث سنے اور حدیث کو سمجھے۔ اور ہمارے یہاں لوگ کیا ہر جگہ اپنے بچے کو لے جائیں گے، اکیڈمی میں لے جائیں گے، مارکیٹ میں لے جائیں گے، بازار میں لے جائیں گے، لیکن قرآن پاک پڑھانا ہے، مجال ہے والدین اپنے بچوں کو ساتھ لے کے مسجد میں چھوڑیں، مجال ہے اپنے بچوں کو ساتھ لے کے مدرسے میں چھوڑیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر 95% لوگ جو ہیں قرآن پاک پڑھانا اپنے بچے کو تو آپ سے قرآن کو گھر بلاتے ہیں۔ کتنا بدبخت دور ہے، کتنی بےعزتی والا دور ہے کہ آپ کے بچے نے قرآن پڑھنا ہے، آپ کا بچہ سفر کر کے استاذ کے پاس نہیں جا رہا، جس نے قرآن پڑھانا ہے اس کو آپ اپنے گھر کی دہلیز پہ لا کے کھڑا کیا ہو، وہ باہر کھڑا ہے، دستک دے، کون ہے جی؟ قاری صاحب آئے ہیں قرآن پڑھانے کے لیے۔ یار ایک مسلمان کی یہ آواز سن کر بھی کانپ اٹھے کہ قرآن تو میرے بچوں نے پڑھنا تھا، پڑھانے والا میرے گھر کے باہر کھڑا ہے۔ یہاں تک نہیں کہ جو پڑھانے والا آتا ہے قاری قرآن، اس کو اتنی فیس بھی نہیں دیتے ہیں، رو رو کے ہر شے کے لیے فیس دیں گے، ہر شے کے لیے پیسہ ہے۔ قرآن پاک کی باری آئی، قاری صاحب اتنے پیسے نہیں ہیں، ہم تو صرف 500 دے سکتے ہیں۔ یہ اسلام، یہ مسلمان ہے۔ اکیڈمی میں گئے، یہ کتنی فیس ہے جی؟ 10,000 روپیہ فیس ہے ایک سبجیکٹ کی، کوئی مسئلہ نہیں، 10,000 روپیہ ہم ایک سبجیکٹ کا دینے کو تیار ہیں، پر ہمارا بچہ اس سبجیکٹ میں کمزور نہ رہے۔ ادھر 10,000 ہے، حرف تک نہیں کہا کہ ہم نہیں دے سکتے، بلکہ انسلٹ محسوس کی ہے کہ اگر ہم کہیں گے نہیں دے سکتے تو اکیڈمی والے ہمیں کیا کہیں گے؟ جیسے منہ اٹھا کے یہاں پہ آ گئے، وہاں پہ کہہ رہے نہیں دیں گے، کیوں جی؟ بچہ کمزور نہ ہو جائے، وہاں بچہ کمزور نہ ہو جائے، 10,000 دینے کے لیے بھی تیار ہیں دنیا کے اعتبار سے، اور جہاں بچہ دین کے اعتبار سے کمزور ہو رہا ہے پھر بھی 500 دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور 500 بھی دیں گے تو قاری صاحب مہینے بعد 20 دن تو ویسے ہی گزر جائیں گے، فیس دے دیں، پھر قاری صاحب کل دیں گے، پرسوں دیں گے، اگلے ہفتے لے لینا، ہماری سیلری آنی ہے سارا۔ اکیڈمی میں ایڈوانس فیس دے کے ایڈوانس ہوتی ہے، ایڈوانس ہوتی ہے، اور آپ نے وہاں بچے کو چھوڑ کے آنا ہے، بچے کو لے کے یہاں تو بیچارہ خود پڑھانے ہیں، پھر جب گھر میں آتا ہے اس کا وہ احترام بھی نہیں کیا جاتا جس طرح قاری قرآن کا کرنا چاہیے۔ اس کو کہاں بٹھا دیں گے؟ 80% گھر والے لوگ قاری قرآن کو، جو بچوں کو، ان کے بچوں کو قرآن پاک پڑھانے آتے ہیں، گیراج کے اندر بٹھا دیتے ہیں۔ یہاں گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں، وہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، کیوں جی؟ ڈرائنگ روم کے اندر کیوں نہیں بیٹھ سکتے کہ گندا نہ ہو جائے؟ میں کہتا ہوں زمین نہیں پھٹی، بس ہم نے سارے کام کر دیے۔ یعنی قرآن پاک پڑھانے والا بیٹھے تو ڈرائنگ روم گندا ہو جاتا ہے، اور انگلش پڑھانے والا بیٹھے تو ڈرائنگ روم پہلے سے خوبصورت ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا معیار ہے، یہ ہمارا معیار ہے تقویٰ۔ اس طرح تو امام بخاری کو خود فرماتے ہیں کہ آج کل جو گھر گھر میں قرآن پاک پڑھانے چاہتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کسی ادارے میں بیٹھ کے پڑھا لیں، کسی مسجد میں بیٹھ کے پڑھائیں گے تو مسجد کے اندر نمازیوں اور انتظامیوں کا اعتراض ہی ختم نہیں ہوتا۔ ایسی ایسی باتوں پہ اعتراض ہوگا جن پہ اعتراض بنتا ہی نہیں، جس کو غیر شرعی اعتراض کرتے ہیں ان کا اعتراض کیا ہوگا؟ ہمارے امام نے ہمیں بتایا، ہمارے امام نے ہم سے پہلے دعا کروا دی۔ یہ اعتراض دین کے بارے میں مسجد کے نمازی یا انتظامیہ کی کوئی میٹنگ نہیں ہوتی کہ ہم نے مسجد کے اندر دین کو کیسے پھیلانا ہے، دین کو کیسے آگے لے کے جانا ہے، لوگوں کو
دین کیسے پہنچانا ہے، لوگوں کے لیے دینی خدمات کیا کرنی، نہیں، ساری میٹنگ اٹھ کے کس کے اوپر ہو گئی؟ امام کے بارے میں۔ آپ کا کوئی امام کے اوپر اعتراض تو نہیں؟ یعنی وہ بچارے کہاں بیٹھے، مسجد میں پڑھائیں تو مسجد والوں کی چھوڑ کے، مدرسے میں پڑھائیں تو مدرسے والوں کی چھوڑ کے، گھر میں پڑھانے جائیں تو گھر والے عزت نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ اسلام کی اتنی اہمیت نہیں رہی ہماری نظر میں۔ تو امام بخاری کو جب یہ پیغام آیا، آپ نے فرمایا آپ کے بچوں نے دین پڑھنا ہے تو آپ کے بچے دین والوں کے در پہ ہیں، نہ کہ دین والے آپ کے در پہ جائیں۔ اس نے کیا کہا؟ حاکم وقت تھا، اس نے امام بخاری کو آپ کے پائیں گاؤں سے نکال دیا۔ آپ کے ایک کزن رہتے تھے ایسی جگہ پہ جو زمینوں میں رہتی ہے، زیادہ تر لوگ زمینوں میں رہتے ہیں، یہاں تو میں آپ چلے جاؤں اپنی زمینوں کے اندر کیا رہتا ہے، وہاں پہ جا کے رہنے لگے۔ تو وہاں بھی پیغام پہنچ گیا کہ آپ محمد بن اسماعیل کو اپنے پاس نکال سکتے، کمزور ہو چکے ہیں پورے۔ صحیح بخاری شریف بھی آپ لکھ چکے ہیں، یہ تو ہم اگلے درس میں بیان کریں گے کہ صحیح بخاری شریف آپ نے کہاں پہ بیٹھ کے لکھی، کیسے مکمل کی، کیا طریقہ کار تھا۔ تو آخری عمر میں وہاں سے بھی آپ کو نکالنے کا حکم آ گیا۔ بوڑھا شخص کہاں پہ جائے گا، خود بھی نہیں چل سکتا۔ جب سواری تیار ہوگی آپ کی تو آپ نے عرض کیا، یا اللہ، اب محمد بن اسماعیل کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ سفر کر سکے، اپنے پاس بلا لیں۔ امام بخاری نے بس یہی دعا کی تھی کہ اپنا پاؤں اپنی سواری کی رکاب میں رکھنے ہی لگے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کو اپنے پاس بلا لیا، آپ کی روح کب سے مصر سے پرواز کی۔ یہ حالت ہے امت مسلمہ کی کہ انہوں نے اپنے علماء کے ساتھ کیا کیا، مشائخ کے ساتھ کیا کیا، دین پڑھانے والوں کے ساتھ۔ امام بخاری کے ساتھ اگر یہ ہو سکتا ہے تو میں اور آپ کیا کریں؟ میرے اور آپ کے ساتھ کیا نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ جو صاحب تقویٰ علماء ہیں، اصول پسند علماء ہیں، ان کے لیے تو دنیا ویسے تنگ ہو جاتی ہے۔ ہاں، جو منافق علماء ہیں کہ آپ ان کو علماء بھی نہیں کہہ سکتے، کہ جو جس کے ساتھ چاہیں ملنے، ٹھیک ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، پیسہ دو، آپ جو چاہیں گے ہم کہیں گے، ان کے لیے تو دنیا بڑی خوشحال ہے، بڑی وسیع ہے۔ لیکن اصل بات ہے کہ صحیح بخاری پڑھانے والے کیا امام بخاری کی سیرت میں عمل کریں؟ حضور کی سیرت پاک تو بہت اعلیٰ ہے، صحابہ کرام کی تو بہت اعلیٰ ہے، وہاں تک پہنچتے ہو تو اپنی قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ کیا صرف امام بخاری کی اس بات پہ عمل کر رہے ہیں کہ ہم دین کو بادشاہوں کے در پہ نہیں بیچ سکتے، بادشاہ ہمارے دین پڑھانے والوں کے در پہ آ جائے؟ اللہ تعالیٰ امام بخاری کی قبر پہ کروڑا رحمتوں کا رسول فرمائے، ہمیں امام بخاری کے علوم سے مستفید فرمائے، ہمارے اندر بھی امام بخاری رحمہ اللہ جیسا